جی ایمان السلام فائٹر صاحب، علیکم. وعلیکم السلام. مومن ہیں آپ؟ مومن ہو بھائی, یہ جو جی میل ہے یہ میرے دوست کا ہے. الحمدللہ. اچھا، ابھی جی میل کے بھی واندے ہو گئے آپ لوگوں کے کہ آپ کے خود کے جی میل آئی ڈی نہیں بن رہے، آپ دوستوں کے جی میل آئی ڈی سے آ رہے؟ نہیں, خود کی جی میل آئی ڈی تو بہت ساری ہے نا. اب جو جی میل آئی ڈی سے ایک بار اور میں جوائن ہوا تھا تو وہی تھا, تو فٹافٹ جوائن کیا, کیا پتا بعد میں موقع ملے نہیں ملے. اور وہ یہ آپ کے دوست پاس لوگ اتنے جو ہے آپ فالوور جو کو ہیں. اپنا ای میل آئی ڈی بھی دے دیتے ہیں کیا؟ ارے بھائی, آپ لوگ کیا سمجھیے گا کہ ای میل آئی ڈی پہ کیا بھروسہ ہے, کیا ریئلٹی میں آ کے دیکھیے بھائی. یہ نفرت کا کیڑا یہ بس پالیٹکس ہے. ریئلٹی میں بھائی بھائی کیسے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ نہیں سمجھیے گا. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کیسے ہوتے ہیں اور ایک رسول کیسے ہوتے ہیں, ایک نبی کیسے ہوتے ہیں. ہاں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں بتائیے. کہ آپ کوئی سورہ ہمیں پڑھ کر سنا دے. کوئی بھی سورہ ہے؟ جی کوئی بھی سورہ سنا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیوں بھائی, ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کیا؟ جی جی بالکل یقین ہو گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ بالکل. نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ سورہ فاتحہ سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں ثنا. جی وہ پڑھ کے سنا. یار یہ رمیش کمار صاحب, یار اتنا بولنے کے بعد بھی کیا کروں یار آپ لوگوں کا. بلاک ٹاپک پہ مارو ان آئیے گا کو. یا ثنا سننا ہے آپ کو؟ ہاں سوری ایمان فائٹر بھائی, آپ جی ثنا سنا دیجئے. ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ تو آپ کو یاد نہیں ہوگا نا؟ بھائی ہم کو یاد کیوں نہیں ہوگا بھائی, اتنے سال نماز پڑھے نا بھائی. نہیں, آپ تو ایکس ہو گئے ہو نا. یاد ہے ہمیں, اس کی فکر نہیں. لیکن آپ ماشا اوم, آپ نے ثنا بھی صحیح پڑھا, آپ نے سورہ اخلاص بھی صحیح پڑھا, اور اس کے ابھی بھی بعد آپ کو آپ یقین نہیں. آپ ایمان فائٹر ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. مجھے ایک بتائیے آپ کہ ایک جی قافلے پر, تجارتی قافلے جی. پر, کارواں پر لوٹ مار ہوں کرنے والا آپ کی ہوں. نظر میں وہ نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ اچھا, کس نے کیا ہے تجارتی قافلے پہ لوٹ اور مار؟ نہیں وہ ہم دیکھیں گے, لیکن میں پہلے سمجھنا چاہتا ہوں, جیسے کہ پہلے سیم دکھا سوال آپ دیجیے مجھ سے بھائی جان. کرے. ہوں. اگر سیم سوال آپ مجھ سے کرے کہ بھائی ایک لٹیرا انسان کیا دنیا کے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے, کیا وہ نبی اور رسول ہو سکتا ہے, تو میں جواب دوں گا نہیں. میرے نزدیک ایک لٹیرا, ایک یعنی دوسروں کے مال پر حملہ کرنے والا, یہ ایک نبی رسول یا رول ماڈل جس کو فالو کیا جا سکے, ایسا انسان نہیں ہو سکتا. آپ آپ کا ہسٹری کیا اٹھا معاملہ ہے؟ کے دیکھ لو. میرا معاملہ دیکھیے یہی ہے کہ آپ کا جو کہنا ہے کہ ایک لوٹیرا یہ نہیں ہو سکتا ہے, بھائی انہوں نے کیا لوٹا آپ مجھے بتائیے. میں نے پرانے ابھی زمانے میں کسی کی آپ بات, کبھی بھی اٹھا کے دیکھیے گا تو پھر آپ ایمان ہمیشہ فائٹر دیکھیے گا صاحب, جب بھی کہیں پہ کسی راجیہ پہ کوئی راجا حملہ کرتا ہے تو وہ جو مال و غنیمت ہوتا ہے وہ وہاں لے ہی لیتا ہے. کہیں بھی آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی بھی میں نے انویژن کو, کچھ بھی, ایمان فائٹر صاحب, آپ ایمان فائٹر انویژن کو صاحب, لوٹ سے جوڑ رہے ہیں. جی ایمان بولیے فائٹر صاحب, میں نے ابھی کسی کا بولیے. نام ہی نہیں لیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ دیکھیے لٹیرا ساحل کیا بھائی سنیے, آپ کے, آپ ہوں چاہے سمیر بھائی ہو, آپ لوگ جو بھی ہو, آپ لوگ ڈائریکٹ ایک ہی جگہ پہ آپ لوگ ایم کرتے ہو. آپ لوگ بات کتنی بول لو, آپ لوگ کا ایم وہی رہتا ہے, آپ لوگ ایک ہی آدمی کو ٹارگیٹ کرتے ہو. وہ ہم لوگ سب جانتے ہیں بخوبی, آپ لوگ میں کا نے ابھی کسی تھمبنیل شخص کا اور آپ نام لوگ کی لیا باتیں ابھی دیکھ. تک؟ آپ کا انٹینشن تو وہی نا, ابھی نہیں لوگے 5 منٹ بعد آپ ارے لوگ گے, انٹینشن لیکن آپ لوگ انہیں کیسے کا نام. سمجھ گئے, لیکن یہ تو بتاؤ, مطلب آپ کے نزدیک ایک لٹیرا نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ لوٹیرا تھے ہی نہیں نا مہاراج. لوٹیرا کیا ہوتا ہے ارے لوٹیرا؟ میرے بھائی, میں کسی کا ابھی تک نام لیا ہی نہیں. میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی لٹیرا جو ایک تجارتی قافلے پر اٹیک کرے, اپنی نظریں گڑائے بیٹھے کہ یہ جو مال وال لے کے جا رہے ہیں ان کو ہم لوٹ لیں گے, ان کو مار ہاں, دیں گے, کیا ایسا شخص آپ کے نزدیک ایک رول ماڈل ہو سکتا ہے, ایک نبی اور رسول ہو سکتے ہیں؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے.
اپنے نجی فائدے کے لیے لوٹ پاٹ مچا کے اگر کوئی ایسا کرے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، اور اگر اپنے نجی نجی فائدہ فائدے نہیں ہو تو سوارتھ لوٹ اور پاٹ کر گھمنڈ کے سکتے ہیں. طور پر اچھا، اگر وہ لوٹ پاٹ گھمنڈ کرتا ہے نہیں تو ہو، وہ نہیں ہوگا. گھمنڈ نہیں ہو، میں جیسے بس لوٹ رہا ہوں تاکہ اس ہاں میں سے بولیے. میں بھی کھا لوں اور میرے جو اطراف کے لوگ ہیں، میرے جو ساتھی ہے، ان کو بھی اس میں سے دے دوں، تو اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں، رابن ہوڈ جیسا. پرابلم ہے، بالکل ہے بھائی. تو ایک بات کہیے نا، دو دو بات کیوں کر رہے ہو؟ دو بات دیکھیے، آپ ان سینس آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ لوٹیرا دیکھیے، لوٹیرا اور ایک لیڈر جو ایک ایک رول کارواں جا قائم رہا کرتا ہے، ہے اس میں فرق ہے. ہاں ایمان کارواں جا فائٹر رہا ہے، صاحب، چلیے ٹھیک، کارواں جا رہا ہے. ہاں بولیے، ایک کارواں جا کارواں رہا ہے. جا رہا ہے، ایک بزنس جا رہا کارواں جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے، ہے، جا رہا آپ اس پہ ہے، جا حملہ رہا ہے. کر دیتے ہو اور اس کے ہاں جو مال ہے اس کو لوٹ لیتے ہو، اس کو آپ ہاں. کیا کہیں گے؟ حالانکہ کارواں جا رہا ہے، لوٹ حالانکہ کس کو؟ ان قافلوں والوں نے آپ کو لوٹا ہی نہیں کبھی، آپ کے مال کو، آپ کا قافلہ کبھی نہیں لوٹا انہوں نے، تو ٹٹ فور ٹیٹ بھی نہیں ہے ادھر. تو آپ اس کو ایک اچھا عمل کہو گے؟ ایک ایسے کرنے والے کو آپ رسول اور نبی کہو گے، مانو گے؟ اچھا چلیے، میں ایک کام ایسے کرتا ہوں، دیکھیں. میں جی آپ جی. کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں، اور یہی پریشانی آج جو سدرشن نیوز میں حاجی رنگریز صاحب جو آئے تھے ان کے ساتھ بھی یہی پریشانی ہو گئی تھی، اور وہ جواب نہیں دے پائے، بھاگ گئے تھے. آپ میرے جو پروف درشک ہے، کیجیے. ایک منٹ رکیے، اب آپ مجھے میں آپ دکھائیے. کو پورا موقع دوں گا. ایمان فائٹر صاحب، آپ بالکل فکر نہ کریں، اور مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اچھے سے بات کر رہے ہیں، میں پورا موقع آپ کو دوں گا، آپ فکر نہ کریں. میں میرے جو 1300 لوگ دیکھ رہے ہیں ویورز، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایک لٹیرے کو اب ایک رول ماڈل مانے گا یا نہیں مانے گا؟ آپ لوگ اگر لٹیرے کو رول ماڈل آپ نہیں مانتے ہو تو ایک لکھیے گا، اور اگر لٹیرے کو آپ ایک رول ماڈل یا نبی یا رسول مانتے ہو تو 2 لکھیے گا. اگر نہیں مانتے تو 1. میں آپ لوگوں کی بھی رائے جاننا چاہتا ہوں. ارے بولتے ساتھ نمبر میں لکھو گا، نہیں مانیں گے نہیں، اگر نہیں مانتے ہو تو 1. یہ دیکھیے، اوئے ہوئے 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 ہوئے. امیت تھوڑا شو کرتے جاؤ، آپ شو کرو، میں نام پڑھتے جاتا ہوں. ہنس واہنی آن لائن، ہاں، اے بی کے، نند کماری، ٹروپر، فری فائر اینڈ فن، پرتھ، ستیجیت پردھان، اے بی، یعنی کتنے سارے، او ہو. سب نے کہا کہ ہم مطلب آپ پروف نہیں کیجیے. مانیں گے. یعنی سوال ڈیفیکلٹ نہیں تھا. اب آپ کے لیے اتنی ڈیفیکلٹی کیوں ہو رہی ہے؟ یا تو بول دیجئے کہ ہاں میں لٹیرے کو اپنا نبی اور رسول ماننے کے لیے ریڈی ہوں، یا کہہ دیجئے کہ نہیں ہوں. اتنی مشکل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے یہ دکھا دیجئے کہ اب آپ سیدھا اپ ٹو دا پوائنٹ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ دکھا دیجئے کہ ہاں حضور صاحب کو آپ لوگ جو ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں، انہی کے بعد ابھی بھی انہی کو ٹارگٹ کریے گا، کوئی سورہ اٹھا کے، ہم جان. تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے، ایک جگہ بھی آپ دکھا دیجئے جہاں انہوں نے اپنے نجی سوارتھ کے لیے اور اپنے مطلب وہ کیا کہتے ہیں، جیسے ڈاکو لوگ لوٹتا ہے ویسے لوٹنے کے لیے انہوں نے لوٹ لیا ہاں، ہو. ویسے ہی آپ بتاؤں مجھے گا، ڈاکو دکھائیے. لوٹتا ہے ویسے ہی بتاؤں گا. چلیے بتائیے. ٹھیک ہے چلیے. تو پھر اس کے بعد دکھائیے. آپ رسول ان کو نہیں مانیں گے پھر؟ ایسا تو میں نے نہیں کہا. آپ پہلے دکھائیے نا، پہلے دکھائیے، میں پھر اس کو ڈیپینڈ کروں گا. آپ دکھائیے. مطلب بتا دوں گا تو بھی مانو گے ان کو رسول؟ پہلے دکھائیے تو بھائی، اس کے بعد نا میں بتاؤں گا. آپ دکھا رہے کتنی نہیں ہو، آپ بول رہے مشکل ہیں پہلے ہے دکھائیے. ہمارے مومنوں کے لیے، صاف صاف یہ بھی نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے اگر دکھا دو گے تو میں نہیں مانوں گا. تو اب دکھائیے نا. تب دیکھیے، ہر چیز کو ایک ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا. اب آپ جیسے دکھائیے گا تو آپ کی تھنکنگ میں وہ ہے. اب میں بتاؤں گا، میرے کو ایک موقع تو ملنا چاہیے کہ میں بھی بتاؤں کہ کیا ہے مین ٹھیک ہے ایکچوئل میں کیا ہے بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک منٹ، یہ دیکھیے اسکرین بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے.
present, shared screen, Windows. لیکن آپ نے مجھے ویریفائی کرنے کے لیے سورہ وغیرہ سب سن لیا. جی جی بالکل بالکل. نہیں دیکھیے ایمان فائٹر صاحب ضروری اس لیے وجہ سے ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے نا کہ کوئی فیک مسلم آئے اور وہ پہلے تو کہے کہ ہاں ہاں میں مسلمان ہوں، پھر بعد میں وہ ہماری طرح بولے کہ یار ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، حالانکہ وہ مومن تھا ہی نہیں کبھی. تو یہ ہم انصاف پسند ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں، پورا یعنی یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم سے ایسے لوگ نہ آئے اپنے آپ کو مسلمان کہے جو کہ مسلمان نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں چوک ہوتی ہو، لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے تاریخ طبری والیوم 2 جلد دوم ہے اور اس کا صفحہ نمبر 118 ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب دیکھیے ہوا یہ کہ جب رسول اللہ مدینہ میں آئے، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ نیز اسی سال ہجرت کے 18ویں مہینے رسول اللہ نے عبیدہ، کچھ بولا آپ نے؟ ہاں ہاں پڑھوں نا ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں. میں پڑھوں یا آپ پڑھ رہے ہو؟ آپ پڑھیے نا، آپ پڑھیے نا. ٹھیک ہے. نیز اسی سال ہجرت کے 18ویں مہینے رسول اللہ نے عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد المناف کو سفید علم دے کر بطن رابغ بھیجا. ٹھیک ہے. مستع بن اساسہ ان کے علم بردار تھے اور 60 مہاجرین ان کے ساتھ تھے، ان میں کوئی انصاری نہ تھا. یہ صنایع المرہ جو یہ کیا ہے، جو جحفہ کے طرف میں واقع ہے، پہنچے. آہیا نامی ایک چشمہ آب پر ان کا مشرکین سے مقابلہ ہو گیا. طرفین سے صرف تیر اندازی ہوئی، تلوار کی نوبت نہ آئی. مشرکین کے دستہ فوج کی عمارت میں اختلاف ہے. بعضوں نے ابو سفیان بن حرب کو امیر بتایا ہے، دوسروں نے مغز بن حفیظ کا نام لیا ہے. واقدی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب اس فوج کا امیر تھا اور اس کی تعداد 200 تھی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے رسول اللہ نے ایک علم دے کر، یعنی ایک جھنڈا دے کر، جو مشرکین ہیں ایک مقام پہ جو جا رہے تھے وہاں پہ انہوں نے حملہ کروایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے خرار کی مہم. اسی سال ذوالقعدہ میں رسول اللہ نے سعد بن ابی وقاص کو ایک سفید نشان دے کر خراج بھیجا. مقداد بن عمرو ان کے علم بردار تھے. اس کے متعلق خود سعد سے مروی ہے کہ میں 20 یا 21 آدمیوں کے ساتھ پیدل خرار روانہ ہوا. دن کو ہم چھپے رہتے تھے اور رات کو چلتے تھے. 5ویں صبح کے وقت ہم وہاں پہنچ گئے. رسول اللہ نے مجھے ہدایت فرما دی تھی کہ میں وہاں سے آگے بڑھوں، مگر دشمن کا تجارتی قافلہ مجھ سے ایک دن پہلے وہاں سے گزر چکا تھا. ان کی تعداد 60 تھی اور میرے ساتھ سب کے سب مہاجرین تھے. اب دیکھیے کہ یہاں پہ بھی جو تجارتی قافلہ مشرکین لے کے جاتے تھے، رسول اللہ اپنے صحابیوں کو، خاص کر کے مہاجرین کو، انصاری اس میں کوئی بھی نہیں تھا، مہاجرین کو بھیج کر ان پہ حملہ کرنے کے لیے کہتے. لیکن یہاں پہ یہاں تو بھائی جان لکھا ہے کہ ان سے ایک دن پہلے تجارتی قافلہ نکل چکا تھا دشمن ان کی کا. قسمت اچھی تھی، میں وہی بتا رہا ہوں نا، ان کی قسمت اچھی لیکن تھی. یہاں یہ یہ تو والے نہیں لکھا کہ ہم حملہ کرنے کے لیے وہاں پر چھپتے تھے. یہاں تو دیکھیے صاف صاف یہاں پہ بتا رہا آپ ہوں نے آگے ہمیں سب. جی جی ارے بھائی یہ بتائیے بھیجا کیوں رسول اللہ نے؟ یہ رسول اللہ نے بھیجا کیوں؟ اس سال ذوالقعدہ میں رسول اللہ نے سعد بن ابی وقاص کو ایک سفید نشان دے کر خرار بھیجا. مقدار بن عمرو ان کے علمبردار تھے. اس کے متعلق خود سعد سے مروی ہے کہ میں 20 یا 21 آدمیوں کے ساتھ پیدل خرار روانہ ہوا. رسول اللہ نے کیوں بھیجا؟
ضروری تھوڑی ہے کہ 20 آدمیوں کے ساتھ کہیں بھیجیں گے, وہ سفید جھنڈا لوٹنے کے لیے ہوتا ہے بھائی جان. ہاں یہاں اور دیکھیے نا, ضروری ہے کہ لوٹنے کے لیے بھیجا. رسول اللہ نے مجھے ہدایت فرما دی تھی کہ میں وہاں سے آگے بڑھوں, مگر دشمن کا تجارتی قافلہ مجھ سے ایک دن پہلے ہی وہاں سے گزر چکا تھا. اگر وہ تجارتی قافلہ وہاں سے ایک دن پہلے نہ گزرتا تو صحابہ جو تھے, جو لوٹ مار کرنے والے تھے, وہ ان پہ اٹیک کر کے لوٹ لیتے. اب اس کو آگے بھی میں بتاتا لیکن ہوں. ہاں بتائیے, آگے بتائیے. ہاں ہاں سنتے جائیے. یہاں پہ تو ناکام بولیے. ہوئی, ان کی سازش ناکام ہوئی. اب دیکھیے غزوہ ابوا یہ کیا ہے. محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ مدینہ تشریف لائے, اور اس ربیع الاول کو بقیہ حصہ ماہ ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخر, رجب, شعبان, رمضان, شوال, واقدی اور ذی الحجہ اور محرم آپ نے مدینہ ہی میں قیام فرمایا. اس سال کا حج مشرکین ہی کے اہتمام میں ہوا. مدینہ آنے کے 12ویں مہینے سفر میں آپ جہاد کے لیے نکلے. قریش اور بنو زمرہ, بکر بن عبد مناف بن کنانہ کے نیت سے وادان آئے. یہی غزوہ ابوا ہے. بنو زمرہ کے رئیس مخشہ بن عمرو نے, جو خود اسی قبیلے کا تھا, آپ سے مصلحت کر لی. آپ بغیر کسی نقصان کے مدینہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی وہاں رسول اللہ نکلے, لیکن وہاں پہ ان کی لڑائی نہیں ہوئی, بلکہ انہوں نے وہاں پہ ٹریٹی کر لی. آگے بڑھتے. اب یہ اسلام تو کا یہاں تو لوٹ مار تو بھائی جان ابھی تک ثابت نہیں, ابھی تک تو جنگی ارے کا میں ماحول لگ رہا ہے ابھی یہ. ثابت کرتا ہوں میرے بھائی, کیوں کیجیے نا. ٹینشن لے رہے. چلو میں ایک کام کرتا ہوں, لوٹ مار پہ جاتا ہوں سیدھا. میں آپ کو یہ تمہید نہیں مانتا ہوں. ایک منٹ رکیے, چلیے دکھائیے. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. چلیے میں آپ کو سیدھا لوٹ مار پہ ہی لے کے چلے جاتا ہوں. دیکھیے پیج نمبر 121, اس میں کیا لکھا ہے. سعد بن عبادہ کی قائم مقامی. تمام ارباب سیر کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس سال ربیع الاول میں خود رسول اللہ غزوہ ابوا پر تشریف لے گئے. اسے غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے. ان دونوں مقامات کے درمیان 6 میل کا فاصلہ تھا. ٹھیک ہے. تجارتی قافلوں کی روک تھام. واقدی کے قول کے مطابق اس کے بعد پھر رسول اللہ 200 صحابہ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے تاکہ قریش کے تجارتی قافلوں کو روکے. آپ ربیع الاول میں بوات پہنچ گئے. ان قافلوں میں امیہ بن خلف اور قریش کے 100 آدمی اور تھے, اور 2500 اونٹ تھے. کتنے؟ 2500 اونٹ تھے, تجارتی قافلہ. آپ واپس آ گئے, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اس غزوہ میں سعد بن ابی وقاص آپ کے علم بردار تھے. اسی موقع پر آپ نے مدینہ میں سعد بن معاذ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا. اس کے بعد اسی ماہ میں آپ قرز بن جابر الفہری کے تعاقب میں مہاجرین کے ساتھ تشریف لے گئے. یہ مدینہ کے ریوڑوں کو جو جمائے چارہ کرتے تھے لوٹ لے گیا تھا. رسول اللہ نے اس کا تعاقب کیا. آپ بدر پہنچے مگر اسے نہ پا سکے. اس غزوہ میں علی بن ابی طالب آپ کے علم بردار تھے, اور آپ نے زید بن حارثہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا. نیز اسی سال جب قریش کے تجارتی قافلے شام جانے لگے, آپ ان کو روکنے کے لیے مہاجرین کے ساتھ برآمد ہوئے. اس مہم کو غزوہ جات عشیرہ کہتے ہیں. اچھا یہاں پہ بھی دیکھیے کہ رسول اللہ کا جو اٹیک تھا وہ تجارتی. اوپر میں دیکھیے سمیر بھائی, مطلب ہاں ساحل بھائی, تھوڑا سا اوپر دیکھیے. یہ مدینہ دیکھیے, یہ مدینہ میں دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے, یہ مدینہ کے ریوڑوں کو جو جمعیں چرا کرتے تھے
لوٹ لے گیا تھا، یعنی یہاں ہاں ان کو نہیں کہا گیا، کسی نے لوٹ لیا تھا تب یہ ہاں اس میں بتاتا ہوں، محاذ پہ گئے۔ میرے بھائی جو اوپر کا کانٹیکس ہم نے پڑھا اس میں رسول اللہ جو تجارتی قافلہ ان کا جا رہا تھا وہاں پہ اٹیک کرنے کے لیے بھیجا اور اس میں ان کو سفلتا نہیں ملی۔ اسی دوران ایک شخص جس کا نام یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا نام، جو ابھی آپ نے کہا نا، ایک منٹ رکیے، قرز جو ہے، ایک منٹ رکیے، ہاں یہ والا قرز بن جابر الفہری جو ہے، یہ اس نے ایک بار جو ہے وہاں کے جو جانور انور جو تھے ان کے ریوڑ میں اس نے لوٹ مار کی تھی۔ یہ تو ایک شخص کا خود کا عمل تھا، اس سے پہلے رسول اللہ باقاعدہ اپنے صحابہ کو تجارتی قافلوں کو لوٹنے کے لیے بھیج رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کے رسول اللہ نے کیا کیا۔ یہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن جہش کی مہم، جمادی الآخری میں رسول اللہ کے زبن جاویر کہری کے تعاقب سے مدینہ واپس آئے، اور جب آپ نے عبداللہ بن جہش کو مہاجرین کے 8 خاندان کے ساتھ جن میں کوئی انصاری نہ تھا حجاز روانہ فرمایا۔ واقدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے عبداللہ بن جہش کو مہاجرین کے 12 اشخاص کے ہمراہ اس مہم پر بھیجا تھا۔ بہرحال سابق بیان کے مطابق آپ نے روانگی کے وقت ایک خط لکھ کر ان کو دیا اور ہدایت کر دی کہ جب تک 2 دن کا سفر نہ طے ہو جائے تم اس نے، اچھا یہ ابھی جو میں قصہ بتا رہا ہوں گائز، اس کو بڑے غور سے سننا، اور یہیں سے اصل چیز جو پہلے تجارتی قافلوں پر حملہ کیا گیا، حملے کی کوشش کی گئی، رسول اللہ نے بھیجا لوٹ مار کرنے کے لیے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اب کامیاب ہوگی۔ کیا معاملہ تھا آپ خود ابھی سننا بڑے غور سے، 3 ابھی تک منٹ تو 4 بھائی جان منٹ معاملہ لگے میں گا۔ دکھ رہا ہے کہ انہوں نے روکنے کے لیے بھیجا تھا، جیسے یہ تو نہیں ہمیشہ نہیں ہوتا رکو ہے رکو، اگر۔ بھائی جی سنو جی جی سنو سنو، جی آپ جی جی سنتے جی رہو، آگے 3 بولیے سے آگے 4 بولیے۔ منٹ لگے گا، پوری سٹوری آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہاں ضرور ضرور، آپ ہاں، شوق سے بتائیے۔ کوئی انصاری نہ تھا، حجاز روانہ جی فرمایا۔ واقدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے عبداللہ بن جہش کو مہاجرین کے 12 اشخاص کے ہمراہ اس مہم پر بھیجا تھا۔ بہرحال سابق بیان کے مطابق آپ نے روانگی کے وقت ایک خط لکھ کر ان کو دیا اور ہدایت کر دی کہ جب تک 2 دن کا سفر نہ طے ہو جائے تم اسے نہ پڑھنا، پھر پڑھ کر جو حکم دیا گیا ہوا ہے اس کی بجا آواری کرنا اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اس کے لیے مجبور نہ کرنا۔ چنانچہ 2 دن سفر کرنے کے بعد عبداللہ بن جہش نے رسول اللہ کا خط پڑھا۔ اس میں مرقوم تھا کہ اس خط کے دیکھنے کے بعد تم سیدھے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا جا کر ٹھہرو، وہاں سے قریش کی نگرانی رکھو اور ان کی خبر ہمیں پہنچاؤ۔ عبداللہ نے خط دے کر کہا میں بشر و چشم اس ارشاد کی بجا آواری کروں گا، اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے ایسا حکم دیا ہے مگر اس بارے میں تم پر جبر کرنے میں منع فرمایا ہے، لہٰذا جسے دل سے شہادت کا شوق ہو وہ میرے ساتھ چلے اور جو نہ چاہتا ہو واپس ہو جائے۔ میں بہرحال اس حکم کی بجا آواری کروں گا، مگر کسی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا، وہ اپنی سمت چلے، دوسرے تمام ان کے ساتھی بھی ساتھ ہوئے، انہوں نے حجاز کی راہ لی۔ ٹھیک ہے، میں لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ معاملہ کیا ہوا۔ معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا اور ایک خط دے کے کہا کہ 2 دن بعد آپ جب اس مقام پر پہنچو گے تو آپ نے اس خط کو پڑھنا ہے اور اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے عمل میں لانا ہے، لیکن جو آپ کے ساتھی ہے ان کو زبردستی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، جب وہ صحابی وہاں پہ پہنچے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن جہش، ٹھیک ہے۔ جب وہ صحابی وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہ خط کھولا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ جو قریش لوگوں کی آپ نے اس مقام پر پہنچنا ہے مکہ اور طائف کے بیچ میں نخلا کے وہاں پہ، اور کافروں کی خبر آپ نے پتہ لگانی ہے اور اپنے ساتھیوں کو مجبور قریش نہیں کا کرنا۔ تعاقب کرنا ہے۔ ہاں، اپنے ساتھیوں کو مجبور نہیں کرنا۔ انہوں نے پڑھا اس خط کو جہش نے،
اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو عمل پہ لے کے آؤں گا, میں یہ جو رسول اللہ نے کہا اس کام کو پورا کروں گا, اور آپ لوگوں پہ کوئی زبردستی نہیں ہے, اگر جس کو شہادت کا شوق ہے وہ میرے ساتھ آ سکتا ہے, یہ کام کر سکتا ہے, ورنہ آپ پہ کوئی زبردستی نہیں. جتنے ساتھی تھے, لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بھی ابھی تک آپ لوٹ کے مار ساتھ ثابت چلیں ہے وہ گے. بھائی جان. ہاں ہاں, اب میرے پیارے بھائی ٹینشن نہیں لینے کا, ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن وہی نا میرے جہش, بھائی, نو ٹینشن, بتائیے آگے بتائیے. ہاں, حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کا حملہ. اب حملہ آیا, جب یہ بالائے فرا ایک کان پر آئے, سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا ایک اونٹ جس کے پیچھے یہ آ رہے تھے راہ سے بھٹک گیا. اب دو صحابی جو تھے, کون کون؟ سعد بن ابی وقاص, نام یاد رکھنا دوستو, سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان, یہ جو ایک ساتھ آ رہے تھے, ان کا اونٹ راستے سے بھٹک گیا. یہ اس کی تلاش میں عبداللہ بن جہش سے چھوٹ گئے. وہ اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ چلتے چلتے نخلا پہنچے, ٹھیک ہے. اب یہ دو لوگ جو ہے یہ چھوٹ گئے اونٹ کی تلاش میں, وہ بھٹک گیا تھا, اور جو باقی لوگ تھے, جہش جو ہے عبداللہ بن جہش, یہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ نخلا پہنچے. قریش کا, اب سن میرے بھائی غور سے, میرے پیارے بھائی, قریش کا ایک تجارتی قافلہ جس میں منکا, چمڑے اور دوسرا تجارتی سامان تھا, ان کے پاس سے گزرا. ایک جو چور ہاں لٹیرا ہوتا ہے, جب اس کے سامنے سے تجارتی مال سامان جس کو لوٹنا ہے وہ دکھ جائے تو اس کی نیت کیا ہوگی, آپ لوگ سوچئے, ٹھیک ہے. اب ان کے سامنے سے گزرا. اس قافلے میں عمرو بن الحضری, عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ الخزری, اس کا بھائی نوفل بن عبداللہ بن المغیرہ, اور حکم بن کیسان ہشام بن المغیرہ کا مولا تھے. یہ قافلہ مسلمانوں کے قریب ہی اترا تھا. ان کو دیکھ کر وہ ڈرے. اب سوچو کہ جب وہ قافلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے ان لٹیروں کو دشمن دیکھا, کا قافلہ جب گزرا تو انہیں دیکھ کے انہوں کو دشمن, ڈر لگا. وہ میرے آگے بھائی بتائیے بھائی. کوئی دشمن نہیں, وہ تجارتی قافلہ تھا دیکھیے دشمنوں کا قریش نام, کا. اس سمے قریش سے کیا چل رہا تھا وہ تو آپ کو بخوبی پتا ہوگا. نہیں, کوئی دشمنی نہیں تھی قریش سے, کوئی دشمنی نہیں تھی میرے بھائی. قریش جو رسول اللہ جو ہے ان کے معبودوں کو گالیاں دے رہے تھے, وہ رسول اللہ کو منع کر رہے تھے, وہ مان نہیں رہے تھے, تو قریش نے کہا کہ بھائی ہم کو سکون سے جینے دو. وہ پھر بھی نہیں مان رہے تھے, تو وہ لوگ ان پہ ایکشن لینے لگے. اب ڈر ور کے آپ کے رسول اللہ اور صحابہ وہاں سے ہجرت کر گئے, پھر آپ ان پہ ڈال رہے ہو کہ انہوں نے نکالا, تو قریشیوں نے آپ کے رسول اللہ کو نہیں نکالا. آپ کے رسول اللہ اور جو صحابہ تھے وہ خود وہاں سے بھاگ گئے, ٹھیک ہے. تو اور وہ جانے کے بعد ان کی کوئی دشمنی تھی ہی نہیں رسول اللہ سے. وہ چلے گئے, ان کے خداؤں کو, ان کے معبودوں کو جو گالیاں دے رہے تھا جو شخص, وہ وہاں سے چلا گیا, وہ سکون میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. انہوں نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہم کو دشمنی ہے, نہ انہوں نے کبھی ان کے اوپر اٹیک کیا. اٹیک آپ کے رسول اللہ کر رہے ہیں. آگے سنو ابھی آپ کے رسول اللہ اور صحابیوں کی حرکت. اچھا, جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی مسلمان جو ہے وہ موجود ہے, اور ہمارا یہ بزنس کا جو قافلہ کارواں جا رہا ہے, اس میں چمڑے ہے, سامان ہے, اونٹ ہے اتنے سارے, تو وہ ڈر گئے, ٹھیک ہے. آگے کیا ہوا, ان کو دیکھ کر وہ ڈرے, مگر اکاشا بن محض جن کا سر منڈا ہوا تھا پہاڑ سے ان کے سامنے برآمد ہوا. اسے دیکھ کر قافلہ والے مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ عمرہ کرنے والے ہیں, ان سے کچھ خطرہ نہیں. اب وہ جو صحابی جو ٹکلے تھے یا ٹکلا کرائے ہوئے تھے, وہ ان کو نظر آئے, یہ جو قافلے والے ہیں ان کو نظر آئے, تو ان کا ٹکلا دیکھ کر ان کو لگا کہ بھائی یہ تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں بیچارے, یہ ہمارے دشمن نہیں ہے, یہ ہمارے پہ حملہ نہیں کریں گے. وہ مطمئن ہوئے. دوسری طرف اب دیکھو لٹیروں کا کیا حال ہے. دوسری بتائیے طرف بتائیے. مسلمانوں نے اس قافلے کے بارے میں مشاورت کی کہ کیا کیا جائے. یہ رجب کا آخری دن تھا. سب نے کہا اگر ہم نے ان کو آج رات چھوڑ دیا تو کل یہ حرم میں داخل ہو جائیں گے, اور پھر تم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. دوسری طرف یہ مشکل ہے کہ اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو ہم نے ماہ حرام کی حرمت توڑ دی. اب بیچاروں کے پاس
سامنے اتنا سارا مال, لیکن دو مسئلے آ گئے ان کے پاس. ایک مسئلہ یہ کہ وہ حرام والے مہینے تھے, وہ جو مہینہ چل رہا تھا وہ حرام والا سیکریٹ منتھ تھا, اس میں لڑائیاں نہیں کی جاتی تھی. لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے ان کو یہاں پر نہیں لوٹا, ان کو نہیں مارا, لوٹا تو یہ نہیں روکا, حال, ارے حرم بھائی ابھی پہنچنے سے لوٹ, روکنا. او میرے بھائی لوٹ ابھی بتاؤں گا میرے پیارے بھائی, تھوڑا صبر کرو, ایسی نہیں بول رہا ہوں میں. بتائیے میرے پیارے بھائی, ہاں بتائیے آپ, میں سن رہا ہوں. اچھا, انہوں نے سوچا, آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم نے ان کو نہیں لوٹا, ان پہ حملہ نہیں کیا, تو یہ مکہ پہنچ جائیں گے, حرم میں پہنچ جائیں گے, تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. لیکن اگر ہم نے ان کو لوٹا, ان کو مارا, تو ہم نے جو سیکریٹ منتھ ہے اس کو ہم نے پامال کر دیا, اس کی خلاف ورزی کر دی, اس میں خون ریزی کر کے. یہ ان کے سامنے ایک کنڈیشن آ گئی, ٹھیک ہے. لیکن جو لٹیرا ہوتا ہے اس کے لیے سیکریٹ منتھس یہ سب کیا معنی رکھتا ہے, تو کیا کیا انہوں نے, دیکھتے ہیں. ہاں بٹ ابھی تک تو بھائی جان یہ پورا اسٹوری ہاں آپ جو سنو, سنا رہے ہیں, ابھی تک تو ویسا ہی سنو, لگ رہا ہے کہ یہ ہاں جنگی سنو قافلے سنو, جیسے ہوتا ہے کہ اسی جنگ میں تردید میں تھے. تجارتی قافلہ ہتھیار کے ساتھ آ رہا او ہے, بھائی نہیں اضافہ نہیں, ہو جائے ہتھیار, گا, دشمن میرے اسٹرانگ بھائی ہو بھائی جائے گا, اس کو روکنا میرے ہے. پیارے بھائی, میرے پیارے بھائی, جی بھائی کوئی وہ آگے لوگ, بتائیے نا, لوٹ بتائیے, آپ لوٹ ہاں بتائیے. میں بتاتا ہوں, تو آپ بیچ میں جی جی غلط بتائیے. بات اس میں ایڈ نہیں کرے. کوئی وہ حملہ, کوئی غلط نہیں بھائی جان, میں تو وہی کوئی بتا رہا ہتھیار ہوں, وتھیار ایسے بھی لے کون کے سی نہیں آئے چیز تھے وہ کر لوگ. سکتے ہیں. سن لو تجارتی نا, سن لو. اسی تردید میں تھے اور ان پر پیش قدمی کرتے ہوئے خائف تھے, مگر یہ لوگ دلیر ہو گئے اور سب نے ڈیلر. تہیہ کر لیا کہ جس پر قابو چلے اسے قتل کر ڈالو اور ان کا مال و متاع کو لوٹ لو. جب سے میں لٹیرا کیوں کہہ رہا ہوں, میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں. 2200 لوگ جو دیکھ رہے ہیں, آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ لوٹ مار شروع کی کس نے. اور یہ جو ابھی میں نے سٹوری بتایا, یہ مجھ سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوٹ مار کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کے ہاں تاریخ والوں نے ہی لکھا ہے. دیکھو کیا, پھر سے یہ سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں. اسی تردید میں تھے اسٹیٹمنٹ اور آپ نے ان پڑھ پر, لیا. میں پھر سے پڑھ رہا ہوں لوگوں کے لیے. اسی ہاں پھر سے تردید پڑھیے میں تھے پڑھیے. اور ان پر پیش قدمی کرتے ہوئے خائف تھے, مگر یہ لوگ دلیر ہو گئے اور سب نے تہیہ کر لیا, سب نے فیصلہ کر لیا کہ جس پر قابو چلے اسے قتل کر ڈالو اور ان کا مال و متاع کو لوٹ لو. آگے بڑھتے ہیں. اب اس میں رسول اللہ اور اللہ کا رول اس میں بہت زبردست ہے, وہ ابھی آنے والا ہے. وہ آگے آنے والا ہے, بتائیے آپ لوگ بتائیے. سنتے رہیے. اچھا, عمرو بن الحضری کا قتل. واقدی بن عبداللہ یتیمی نے عمرو بن الحضری حضرمی کو اپنے تیر کا نشانہ بنایا. ٹھیک ہے, اب یہ جو وہ کارواں میں ایک جو شخص ہے واقدی بن عبداللہ, ان کو اپنی تیر کا نشانہ بنایا اور قتل کر دیا. اب وہ بیچارے کارواں لے کے, اپنا بزنس کارواں لے کے جا رہے تھے, انہوں نے لوٹ مار کا ارادہ کیا, ایک کو قتل کر دیا. نیز انہوں نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا, ایک کو مار دیا, دو کو گرفتار کر لیا. البتہ نوفل بن عبداللہ بھاگ گیا. اس میں سے جو قریش کا جو قافلہ میں سے ایک کا نام نوفل بن عبداللہ ہے, وہ وہاں سے بھاگ گیا اور ان کے ہاتھ نہ آ سکا. عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھی اس قافلہ اور دونوں قیدیوں کو لے کر مدینہ میں رسول اللہ کے پاس آ گئے. لوٹ مار کی, دو قیدی پکڑے, مدینہ آئے رسول اللہ کے پاس. اس سلسلے میں عبداللہ بن جہش کی اولاد میں سے کسی نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مال غنیمت میں سے خمس رسول اللہ کا ہے. اس وقت تک اللہ نے غنیمت میں خمس فرض نہیں کیا تھا. 1/5 جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے نکال دیا, حالانکہ ابھی تک اللہ نے فکس نہیں کیا تھا. لوٹ مار میں سے جو 1/5 مال ہے وہ رسول اللہ کو جائے گا,
یہ اللہ نے فکس نہیں کیا تھا، لیکن لٹیروں نے پہلے سے ہی وہ نکال کے رکھ دیا. لیکن یہاں پہ دیکھیے اب رسول اللہ کا ایک اچھا کیریکٹر آپ کے سامنے آئے گا. کیا آئے گا وہ دیکھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے خمس کو رسول اللہ کے لیے علیحدہ کر لیا اور باقی غنیمت تقسیم کر دی. جب یہ رسول اللہ کے پاس پہنچے آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تم کو مائے حرام میں قتال کا حکم نہیں دیا تھا. اوئے ہوئے میرے پیارے رسول اللہ، میرے پیارے رول ماڈل کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ غلط کیا، میں نے تو تم کو حکم ہی نہیں دیا تھا قتال کہ کرنے ماہ کا. حرام میں قتلال کرنا. ہاں کتنے میرے پیارے رسول ہے، قربان جاؤں میرے رسول اللہ پہ، ان کے بے شک اگر اس آپ واقعی قدم میں پہ. قربان جاتے تو ماشاء اللہ آخرت بھی آپ کی ہوتی. اللہ اللہ. آگے سنتے ہیں. چلیے. آپ نے قافلہ اور قیدیوں کو وہیں روک دیا اور اس میں سے کسی حصے کو قبول نہیں فرمایا میرے پیارے رسول اللہ. ماشاء اللہ. آپ کے اس ارشاد سے ان لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. وہ ہمارا حجت المرتدین ایڈم سیکر کہتا ہے نا میرے جان کے طوطے، تو یہاں پہ اس کے تو ہمیشہ توتے میرے اڑے رہتے ہیں. آگے فرمائیے. ہاں تو یہ جو ہے رسول اللہ کی بات سن کے ان کی جان کے ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ سمجھے کہ مارے گئے. دوسرے مسلمانوں نے بھی ان کو اس حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ تم وہ کر گزرے جس کا تم کو حکم نہ تھا، مائے حرام میں لڑے حالانکہ تم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی. دوسری طرف قریش کہنے لگے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے مائے حرام کی حرمت توڑ دی، اس میں خون ریزی کی، مال لوٹا اور قیدی پکڑ لیے. مکہ کے مسلمانوں نے اس الزام کی کہا کہ یہ جو کچھ ہوا وہ شعبان میں ہوا ہے. اب یہ بہانے بازی انہوں نے شروع کر دی کیونکہ وہاں پہ قریش نے کہا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں لوٹ مار لوگ جو سیکریٹ منتھ کا بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا. اچھا نیز یہودیوں نے اس واقعے کو رسول اللہ کے لیے شگن بدقرار دینے کے لیے کہا کہ عمرو بن الحضری کو واقد بن عبداللہ نے قتل کیا. عمرو نے لڑائی معمور کی. حضرمی اس میں حاضر تھا اور واقدی نے اسے مستعال کر دیا، مگر اللہ نے ان کے دعوے کو خود ان پر پلٹ دیا اور وہی تباہ ہو گئی. اچھا اب یہاں پہ رول آ رہا ہے میرے پیارے اللہ کا، خدا کا رول آ رہا ہے، اللہ کا رول آ رہا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، یہاں پہ معاملہ یہ ہوا کہ پہلے تو خود رسول اللہ کو یہ عمل غلط لگا اور جو وہاں کے جو مسلمان تھے جو گئے نہیں تھے انصاری لوگ جو تھے ان کو یہ کام جو ہے غلط لگا. رسول اللہ کو بھی غلط لگا، انصاریوں کو بھی غلط لگا. اس کے بعد قریش کے لوگ تو پہلے سے کہہ ہی رہے تھے کہ یہ لٹیرے لوگ ہیں، انہوں نے سیکریٹ منتھ کا بھی خیال نہیں رکھا. لیکن اب دیکھیے اللہ پکچر میں آ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں. حسیرہ ان جنگ کی رہائی. اچھا جب اس واقعے کے متعلق زیادہ میگویاں ہونے لگی اللہ عز و جل نے یہ آیت رسول اللہ پر نازل فرمائی. یسألونک عن الشہر الحرام چیپٹر 2 سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 217 اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی. لوگ تم سے مائے حرام میں قتال کی بابت دریافت کرتے ہیں. جب اللہ نے اس معاملے کے متعلق یہ وحی نازل فرما دی اور اس طرح وہ خوف جو مسلمانوں کو اس سے لاحق ہو گیا تھا جاتا رہا. رسول اللہ نے قافلہ اور دونوں قیدیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. ابھی تک آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو لوٹ مار کی اور ایک کو مار دیا، دو کو قیدی بنا کے لایا سیکریٹ منتھ میں. یہ کام رسول اللہ کو پہلے غلط لگا، مسلمانوں کو غلط لگا. اب اللہ یہاں پہ آیت نازل کر کے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے، مست کام کیا تم لوگوں نے. جیسے ہی آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی
مسلمانوں میں جو وہ خوف تھا, وہ گلٹی فیلنگ تھی کہ ہم نے غلط کام کیا, وہ گلٹی فیلنگ چلی گئی ان کی. اور رسول اللہ جو پہلے لوٹ مار کا مال انہوں نے نہیں لیا تھا, انہوں نے وہ قبول کر لیا ابھی. اور یہ بھائی ہمارے جب اللہ آئے ہیں, ان کا انٹرنیٹ خراب ہو گیا ہے, یہ نکل گئے ہیں, لیکن میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں. اچھا, اب رسول اللہ جو پہلے وہ لوٹ مار کا مال نہیں لیے تھے, اب انہوں نے وہ ایکسپٹ کر لیا. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے کیا ہوا. قریش نے اچھا ہاں, دونوں قیدیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. قریش نے ایک وفد کے ذریعے آپ سے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو فدیہ دے کر, یعنی فروتی دے کر رہائی کی درخواست کی. اب ایک تو ان کا مال لوٹا, ان کے 2 آدمیوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا. بیچارے وہاں قریشی ان کو فروتی کا رقم دینے کے لیے تیار ہے کہ بھائی تم نے ہمارا مال بھی لوٹ لیا, ہمارے ایک آدمی کو بھی مار دیا, اب یہ جو 2 بندوں کو تم نے قیدی بنایا ہے, کم سے کم ان کو اپنا فروتی کے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دو, ہمارے لوگوں کو, 2 لوگوں کو. اچھا, اب چوری تو چوری, اوپر سے سینہ چوری دیکھیے. آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تک ہمارے آدمی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان بخیریت یہاں نہ آ جائیں, ہم فدیہ قبول نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں تم نے ان کو قتل نہ کر دیا ہو. اچھا, یہ 2 لوگ کون ہیں, اس کو سمجھیے گا غور سے میرے دوستو. یہ جی، جن 2 کو نبی لوگ نے اسلام کا ڈر کیا تھا. نہیں, یہ 2 لوگ وہ ہے جو بھٹک گئے تھے, جن کا جب یہ پورے ایک ساتھ نکلے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے, تو جو 2 لوگ تھے, کون کون, میں سعد نام بن پھر سے بول ابی دیتا ہوں. وقاص اور دوسرا سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان, یہ جی 2 عتبہ بن لوگ جو ہے وہ بھٹک گئے تھے, ان کا اونٹ جو ہے راہ بھٹک گیا تھا, اور یہ 2 لوگ اپنے جو لٹیرے کی جو کمپنی تھی اس میں سے الگ ہو گئے تھے. تو یہاں رسول اللہ اس کا بھی الزام ان پہ ڈال رہے, قریش پہ. جب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم فروتی کی رقم دے کے آپ کو دیتے, ہمارے 2 لوگوں کو چھوڑ دو, تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ 2 ہمارے آدمی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن کیسان, یہ دونوں جب تک صحیح سلامت ہمارے پاس نہیں آ جاتے, ہم فدیہ لے کے, فروتی کا رقم لے کے آپ کے 2 آدمیوں کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے ان 2 لوگوں کو مار دیا ہے, حالانکہ وہ بھٹک گئے تھے. اچھا, کیا ہوتا ہے پھر, اگر ایسا ہوا تو پھر ان کو, اچھا اگر ان لوگوں نے اگر قتل کر دیا, کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ تم نے ان کو قتل کر دیا ہے, اگر ایسا ہوا تو پھر ان کے عوض میں ہم تمہارے آدمیوں کو قتل کریں گے. مگر پھر وہ دونوں آ گئے اور رسول اللہ نے فدیہ لے کر, یعنی فروتی کی رقم لے کر, ان دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا. ان میں سے حکم بن کیسان اسلام لے آئے اور بڑے اچھے مسلمان بنے, رسول اللہ ہی کے پاس رہ گئے, اور ہر معنی کے واقعے میں شہید ہوئے. ایک دوسرے واقعے میں ایک ان کا بندہ جو ہے وہ شہید ہو گیا. اب آپ دیکھیے, آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا جو میں بتایا, میں نے آپ بھائی صاحب لوگوں سمجھ کو, میں آیا. ہاں میرے خیال سے لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ جی ایک تو سیکریٹ منتھ میں سمرائز کر دیتا ہوں, اور اسی پہ ہمارے مومنوں سے یہ سوال رہے گا کہ ایسے خدا, ایسے رسول جو کہ لوٹ مار کر رہے ہیں, کیا آپ ان کو رسول اور نبی مانو گے؟ سمرائز کر دیتا ہوں کہ جب مدینہ رسول اللہ آئے, انہوں نے پہلے کچھ لوگوں کو علم دے کر, جو تجارتی قافلہ جاتا تھا قریش کا, ان پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا. 1-2 بار ایسا ہوا کہ جس وقت میں وہ پہنچے اس کے 1 دن پہلے ہی وہ تجارتی قافلہ جو ہے وہ نکل گیا تھا, تو ان کی قسمت اچھی تھی, وہ بچ گئے. اب اس بار کیا ہوا, اس بار انہوں نے جس کو دے کر بھیجا, وہاں پہ ان کو یہ قافلی جو تجارتی قافلہ ہے وہ مل گیا.
وہاں پہ ان کے سامنے یہ مشکل آئی کہ بھائی سیکریٹ من چل رہا ہے، ان کو مارے یا نہیں مارے، اگر نہیں ماریں گے تو یہ چھوٹ جائیں گے ہم سے، حرم میں پہنچ جائیں گے. لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کیا، مارا ان کو، ایک کو مارا، دو کو قیدی بنایا، اور دو کو قیدی بنایا، ایک بھاگ گیا اور وہ لے کے گئے لوٹ کا مال. رسول اللہ کے پاس جب پہنچے اور انہوں نے 1/5 جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے نکالا لوٹ کا مال، اور باقی انہوں نے بانٹ لیا. رسول اللہ کو جب یہ پتا چلا، جب آئے رسول اللہ، تو رسول اللہ نے کہا یہ تو تم نے غلط کیا، میں نے تو تم کو سیکریٹ منتھ میں، مقدس مہینوں میں میں نے تم کو تو قتال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، میں یہ مال نہیں لوں گا. انہوں نے قیدیوں کو اور وہ مال کو روک دیا. اس کے بعد مسلمانوں نے بھی ان جو مہاجرین تھے جنہوں نے یہ کیا تھا ان کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ غلط کام کیا، تم کو رسول اللہ نے حکم نہیں دیا تھا ابھی تک. اب اس کے بعد جو یہودی تھے وہ بھی ٹوکنے لگے. اس کے بعد جو قریش تھے جن کو لوٹا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ محمد اور اس کی قوم کیسی ہے، یہ سیکریٹ منتھ میں بھی ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، قیدی بنا رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں. اس سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے کہا کہ وہ سیکریٹ منتھ تھا ہی نہیں، وہ شعبان میں انہوں نے مارا. اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا. اللہ نے آسمان سے جبرائیل کے ذریعے سے آیت نازل فرما دی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217. اللہ نے کہا کہ کوئی غلط نہیں ہے، لڑائی سے زیادہ، یعنی یہ لوٹ مار کرنا تو غلط ہے، لیکن اس سے زیادہ غلط یہ ہے کہ تم کسی کو اپنے دین پہ رہنے نہ دو، تم بے دخل کر دو. حالانکہ مکہ والوں نے، قریشیوں نے رسول اللہ کو بے دخل نہیں کیا تھا، نہ مسلمانوں کو بے دخل کیا تھا. دونوں بار جو ہجرت ہوئی تھی وہ خود رسول اللہ اور اس کے صحابی خود سے وہاں سے بھاگ گئے تھے. تو یہ الزام بھی اللہ کا غلط، مسلمانوں کا غلط. خیر، یہاں پہ اللہ نے کہا کہ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. جیسے ہی یہ آیت آسمان سے نازل ہوتی ہے، میرے رسول اللہ، میرے پیارے رسول، میرے پیارے آقا، جو اب تک انہوں نے لوٹ مار کا مال ایکسپٹ نہیں کیا تھا، آیت نازل ہوتے ہی انہوں نے لوٹ مار کا مال ایکسپٹ کر لیا 1/5. 2 قیدیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا. اتنا کرنے کے بعد قریشی بیچارے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 شخص کو جو آپ نے گرفتار کر کے رکھا ہے، قیدی بنایا ہے، فروتی لے لیجئے، ہم سے پیسے لے لیجئے، ہم سے مال لے لیجئے، لیکن ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی جان کو بخش دیجئے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 آدمی جو چھوٹ گئے تھے، ہمیں اندیشہ ہے کہ تم نے انہیں مار دیا ہے، جب تک وہ صحیح سلامت نہیں آئیں گے ہم فدیہ لے کر آپ کے ان 2 لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو ان کو تو قریشیوں نے پکڑا بھی نہیں تھا، ان کو کچھ نقصان نہیں کیا تھا، وہ تو خود بھٹک گئے تھے. وہ جیسے تیسے کر کے جب آئے اور دیکھا رسول اللہ نے کہ صحیح سلامت ہے، تب فروتی قبول کر کے رسول اللہ نے ان دونوں کو چھوڑا. یہ تھا سمری. اب مجھے بتائیے کہ بھائی لوٹ مار کرنے والے شخصیت کو آپ رسول نبی کیسے مان سکتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں، پیارے بچوں، جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں. حجت المرتدین، امام مرتدین، علامہ مفتی حضرت ایڈم صاحب اہل چوائس فرقے سے. آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایڈم بھائی. دھنیہ واد سر، دھنیہ واد، تھینک یو سو ویری مچ. تمام درشکوں کا بہت بہت دھنیہ واد ایز ویل. وہ بڑے زور و خروش سے ہمیں آوازیں دے رہے تھے کہ ہم لائف میں آ جائیے. لیکن ساحل صاحب، ایک بات تو ہے کہ آج کی جو لائف سٹریم ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ انڈیا سے کوئی مسلمان آ کے اس بات کو ڈیفینڈ کر سکے. کیوں؟ اس کی ایک ریزن ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جہاں پہ ہمیں بہت سارا کچھ اوپنلی بتا دیا جاتا تھا، میں نے یہ بات نہیں سنی تھی، یہ نہیں ہمیں بتایا گیا تھا. ہمیں بھی نہیں پتا تھا. اور جس وقت میں نے اسلام کو، مجھے کسی نے سب سے پہلے بتایا کہ یار تمہاری تو بدر بھی ڈیفینسو نہیں تھی، میں کہا کیا بکواس کر رہے پاگل کے بچے. وہ جب ہم مکہ سے مسلمان نکلے تو انہوں نے اٹیک کیا کہ نہیں، ہم انہیں مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیں گے.
کہا نہیں ہیلو جا کے پڑھو تمہیں پتہ لگے. تمہارے محمد نے 4 اٹیکس کیے تھے, 4 اٹیکس کیے تھے قافلوں کے اوپر مکہ کے. تو جو 3 اٹیکس تھے وہ پورے نہیں ہو سکے تھے, انہوں نے اپنے رستے بدل لیے تھے اور وہ قافلے لوٹے نہیں جا سکے. چوتھا والا پکڑ لیا انہوں نے رات کے اندھیرے میں. ابھی آپ نے پڑھا ہے پروبیبلی آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ شام کے وقت تیر مارے انہوں نے, شروع کیا تیر اندازی کی. تو وہ جو ہے جب یہ تو اس کے بعد انہوں نے آ کے اٹیک کیا کہ تم تو لٹیرے ہو گئے ہو. میں نے کہا بکواس کر رہے ہو تم سالے کتے کے بچے, ایویں الزام دھر رہے ہو. اچھا اب اس بندے کو, جو بندہ مجھ سے بات کر رہا تھا, وہ بھی ہمارا یوزولی جس طرح ہمارے سبسکرائبرز ہوتے ہیں اس کو بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں پتا تھا, لیکن اس نے میرے ذہن میں ایک سوال چھوڑ دیا. Imagine I was a Muslim at that time, right? اس نے میرے ذہن میں سوال چھوڑ دیا اور تو میں نے اس کو سرچ کرنا شروع کیا. جب میں نے اس کو سرچ کرنا شروع کیا, ابھی آپ تاریخ تبری بتا رہے ہیں, یہی واقعہ سیرت النبی ابن اسحاق میں بھی لکھا, یہی واقعہ ابن کثیر نے بھی بیان کیا. بدر ڈیفینسو تھی نہیں, بدر ریٹیلیشن کے طور پہ تھی. محمد نے 4 قافلے لوٹنے کی کوشش کی اور ایک قافلہ لوٹنے کے لیے محمد نے 60 سے 80. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہا یہ جاتا ہے نا کہ مدینہ میں جب لوگ تھے تو وہ صرف 47 تھے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جتنی دفعہ بھی یہ بات بولی تھی کہ مکہ میں لوگ جو تھے وہ 47 کے قریب تھے, میں نے اس کو ریجیکٹ کیا عموماً. میں نے کہا جی 47 سے 90 کے درمیان میں کہیں پہ. وہ ریجیکٹ کرنے کی وجہ یہی ہے کیونکہ ریڈ آن بوات جو تھی نا, بوات تھی یا خرار تھی, ان دونوں میں سے کوئی ایک, میں ابھی دوبارہ بات ویریفائی ہے. کر لوں گا, جس پہ 60 سے 80 لوگوں کا لکھا ہوا ہے, اور وہ مہاجر تھے, یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ تھے. اس کا ایگزیکٹلی مطلب ہے انصاری کہ کوئی نہیں تھا. ہاں اس کا مطلب ہے کہ 47 لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی, تقریباً 90 لوگوں نے یا 80 پلس لوگوں نے ہی ہجرت کی تھی, کیونکہ محمد خود نہیں گیا تھا اس کے اندر. اٹ واز لائک اگر آپ محمد کی ہسٹری دیکھیں, ابھی ہم اس 3 ریڈز کی بات کریں, میں نے کہا تھا کہ میں ایک سٹریم بناؤں گا کمپلیٹ اس کے اوپر. محمد نے 8 میجر بیٹلز میں حصہ لیا اور 18 ریڈز میں حصہ لیا. اچھا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ریڈ ہوتی ہے نا, ریڈ وہ اوفینسو ہوتی ہے, یعنی کہ وہ تو یعنی مسلح خود اپنے منہ سے مانتے ہیں کہ محمد نے 18 ریڈز کی ہیں, ریڈنگ پارٹی کے اندر رہ کے خود 18 ریڈز کی ہیں, 8 بیٹلز لڑی ہیں, 18 ریڈز کی ہیں. اس کے علاوہ محمد نے 38 ملٹری آپریشنز بھیجے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ملک کا پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے, لیٹس ٹیک مودی صاحب, ٹھیک ہے, وہ خود لڑائی میں نہیں جائیں گے, وہ اپنے آرمی ملٹری چیف ان سٹاف کو کہیں گے کہ بھائی جان اس جگہ کے اوپر فوجیں لے کے جاؤ اور اٹیک کرو. ہی ول نیور گو ہمسیلف. تو اس کو کہتے ہیں ملٹری آپریشن کے لیے بھیجنا. اس میں کمانڈر ان چیف محمد نہیں تھا, لیکن محمد نے ساری اسٹریٹجک ڈائریکشنز دی ان کو کہ کدھر سے جاؤ, کہاں جاؤ, کتنے لوگ جاؤ اور کب اٹیک کرو. محمد پلانڈ 38 ملٹری آپریشنز اینڈ اس نے 18 ریڈز میں خود حصہ لیا, 8 بیٹلز میں خود حصہ لیا. اور یہ سارے کام کتنی دیر میں ہو رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے کام صرف اور صرف 9 سال میں ہو رہے ہیں. امیجن کریں اگر محمد نے 9 سال میں 8 بیٹلز میں خود حصہ لیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1.2 سال کے اندر محمد ایک بیٹل لڑتا تھا. اب لیکن 18 میجر ریڈز میں جو اس نے خود حصہ لیا, تو یہ اب آپ کے بن گیا 18 جمع 8 26. اس کو اگر ہم 9 پہ ڈیوائیڈ کریں تو اس کا مطلب ہے ایک سال میں محمد نے 2.8 لڑائیاں خود لڑی. ایک لڑائی کو, ایک بیٹل کو, ایک ریڈ کو لڑنے کے لیے اگر آپ کو 1.25 مہینے کی پلاننگ چاہیے, تو محمد نبوت کا کام کب کر رہا تھا, اسلام کو پھیلانے کے لیے تبلیغی کام کب کر رہا تھا, کیونکہ وہ تو ہر وقت لڑائیوں کے لیے تیار ہو رہا ہے, وہ تو ہر وقت لڑائیاں کر رہا ہے. 2.8 بیٹلز ایوری ایئر بنتی ہیں محمد کی, جو اس میں خود پارٹیسپیٹ کیا. ناؤ اگر آپ اس کے اندر 38 بیٹلز وہ بھی ڈال لو جس کی اس نے پلاننگ کی اور خود حصہ نہیں کیا مگر پلاننگ کی ہے. اب آپ پلاننگ جو جس میں خود حصہ کیا وہ بھی پلانڈ ہے, جس میں اس نے خود
ریڈ کیا وہ بھی پلاننگ ہے, اور جس میں اس نے صرف لوگوں کو بھیجا وہ بھی پلاننگ ہے. تو ٹوٹل 64 بیٹلز کو اگر آپ 9 سالوں کے اوپر ڈیوائڈ کرو تو محمد نے ایک سال میں 7 بیٹلز کی پریپریشن کروائی, 7 بیٹلز کا بیٹل پلان لکھا, 7 بیٹلز کے لیے کام کیا. سو ان ایسنس اپروکسیمیٹلی ایوری 2 months میں وہ ایک بیٹل کے لیے لوگ بھیجتا تھا, ایک بیٹل کے لیے. اب اگر ہم بدر کو ہی صرف دیکھیں, مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ آج لوگ نہیں آنے, لہذا میں سمری ذرا بیان کر دوں تاکہ جو لوگ آئیں ان کو کم از کم پتا ہو. بدر کو اگر دیکھیں تو بدر سے پہلے جو حمزہ, ایڈم سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ جو ایمان فائٹر اتنا جوش و خروش سے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ لوٹ مار کہاں ہے, لوٹ مار کہاں ہے, کہاں لوٹا, تو جب وہ اصل واقعہ آیا لوٹ مار کا تو چچا پتلی گلی پکڑ. ساحل بھائی صرف وہی نہیں بھاگا, 3 مومن نیچے بیٹھے تھے وہ بھی بھاگ گئے. سر مسلمانوں کو ان بیٹلز کا پتہ ہی نہیں ہے. لیٹ می بدر تک جانے کی ذرا میں واقعہ اپنا فنش کر دیتا ہوں, پھر ہم مزید گپ شپ لگاتے ہیں. بدر کے لیے سب سے پہلی بیٹل ہوئی تھی حمزہ جو ایکسپیڈیشن آف حمزہ ابن عبد المطلب کی ہے, یہ ہوئی تھی جناب مارچ 632 AD کے اندر. ٹھیک ہے, اس میں 30 سے 40 کے قریب لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروایا تھا. دوسری بیٹل جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی عبیدہ ابن الحارثہ کے تھرو, جو اپریل 623 میں ہو رہی ہے. سر دیکھیں, مارچ 623 اپریل 623, صرف ایک مہینے کے بعد. اس کے بعد جو تیسری کے اوپر اگر آپ آتے ہیں, تھرڈ ایکسپیڈیشن, وہ مئی 623 میں ہو رہی ہے. مارچ, اپریل, مئی, 3 مہینے اوپر نیچے. چوتھی جو ودان کی تھی وہ اگست 623 میں ہو رہی ہے. آپ نے مئی کے بعد جون اور جولائی چھوڑا ہے, صرف اگست 623 2 مہینے کے بعد. اب آپ کی یہ تیسری چل گئی. اس کے بعد آپ کی بوات کی وہ اکتوبر میں ہو رہی ہے. تو اگست 623 میں ودان کی, اکتوبر 623 میں بوات کی. اس کے بعد جو ایکسپیڈیشن آف بدر ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ بیان کیا جاتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے جو آپ نے بھی بیان کیا نخالہ کی, وہ اکتوبر 623 کے اندر ہی ایک اور پیرلل موومنٹ شروع ہوئی تھی اس سائیڈ کی, جس میں محمد نے خط دے کے بھیجا تھا کچھ ساتھیوں کو. تو امیجن کرو کہ ود ان منتھ کی سپیم میں کٹک 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 2 مہینے کا وقفہ, اور پھر 2 کٹک کٹک ود ان منتھ, اینڈ دین بدر. سو اب امیجن کرو کہ دین وٹ یو آر سیئنگ از کہ بدر کسی صورت میں ڈیفینسو پوزیشن مانی نہیں جا سکتی اگر آپ ان تمام بیٹلز کو دیکھو. اور یہ میں نے 1-2 بار میں جب مسلے آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بدر ڈیفینسو ہے, میں نے کہا تھا کیسے ڈیفینسو ہے, تم ان کے قافلے لوٹ رہے تھے تو وہ اپنے آپ کو ریونج بھی نہ کرتے, پروٹیکٹ بھی نہ کرتے. بدر واز ناٹ ڈیفینسو. محمد نے ایک مہینے کے وقفے سے 3 اکٹھی, 2 مہینے چھوڑنے کے بعد 2 اکٹھی, 5 لڑائیاں پھینکی, ریڈز پھینکی. اور کس پہ پھینکی؟ اس نے کسی ملٹری لوگوں کے اوپر نہیں پھینک رہا, وہ قافلوں کے اوپر پھینک رہا, قافلوں کے اوپر. Exactly.